السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، رب زدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ بچے کیسے ہو؟ خیریت ہے نا؟ سمجھتا ہوں سب لوگ ٹھیک ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم کلاس شروع کرتے ہیں۔ اس کے پہلے ابن الخطیب رضی اللہ عنہ کی جو ابیات ہیں وہ پڑھے ہیں، سب لوگ اچھی طرح پڑھے ہوں گے، سمجھتا ہوں سب لوگ اچھی طرح پڑھے ہوں گے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم کے ایک مدح بھی ہے، وہ پڑھنا الحمدللہ، یاد کرنا اور پڑھنا سب بہتر ہے۔ وہ پڑھنے سے ثواب ملنے والا ایک عمل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ مطلب وہ یاد کرنا اور پڑھنا انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے۔ اور دیکھیے اس کے بعد وَيَلِيهِ صلی اللہ علیہ وسلم فی الفضل، ابھی رسول اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بول رہے تھے نا۔ رسول اللہ علیہ وسلم ہیں، باقی جتنے بھی انبیاء اور اولیاء ہیں، جتنے بھی پوری کائنات کے جتنے بھی لوگ ہیں اور مخلوقات ہیں، سب سے بہتر مخلوق اور کیا ہیں انسان کون ہے، آدمی کون ہے، رسول اللہ علیہ وسلم ہے، وہ بول رہے تھے نا۔ تو وہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہونے والے کیا ہیں اور قریب ہوتے ہیں، وہ علیہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قریب ہوتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم فی الفضل، فضیلت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اور قریب ہوتے ہیں کون؟ ابراہیم علیہ السلام۔ تو دنیا میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت کے بعد سب سے زیادہ فضیلت اور کس کو ہوتی ہے؟ ابراہیم علیہ السلام، پھر کس کو؟ ثم موسیٰ علیہ السلام، پھر ثم عیسیٰ علیہ السلام، ثم نوح علیہ السلام، ثم بقیت رسول۔ یہ پانچ یہ پانچ رسول کے نہیں تو انبیاء کے بعد پھر کون ہے، کس کو زیادہ فضیلت ہیں؟ باقی جتنے بھی مرسلین ہیں ان کو ہے، سمجھے؟ پھر ثم الانبیاء، کیوں پھر کیا ہے؟ انبیاء لوگوں کو، مطلب مرسل بولا نا، پہلے مرسل بولا پھر انبیاء بولا ہے نا۔ وہ کیوں ایسا ہوتے ہیں؟ مرسل بولا تو ان کو دین کی کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو کیا دیا ہوگا؟ دین کی دعوت تبلیغ کرنے کا حکم دیا ہوگا، سمجھے؟ ان کو رسول بولتے ہیں۔ نبی کو کبھی کیا ہے، ہر نبی کو تبلیغ کرنے کا مطلب دین کی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری نہیں ہوتی ہے، بلکہ رسول کو کیا ہوتا ہے؟ دین کی دعوت پہنچانے کی ذمہ داری ہوتی ہے، سمجھے؟ تو انبیاء سے بھی زیادہ کیا ہے افضل کون ہے؟ مرسلین ہیں۔ تو مرسلین کیا ہیں؟ مرسلین کے بارے میں ہم سنے ہوں گے نا، 313 ہے نا، ایسا مرسلین کے کیا ہیں حساب ہم سنے ہوں گے۔ بلکہ انبیاء پورے دنیا کے انبیاء لوگ کتنا ہیں؟ 1,24,000 ہے نا، اس سے زیادہ ایسا بولتے ہیں۔ پھر ثم الانبیاء غیر الرسل، مطلب رسل کے علاوہ جو انبیاء ہے وہ لوگ کیا ہیں فضیلت میں۔ اور دیکھیں، اور فضیلت میں ان صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابراہیم علیہ السلام، پھر موسیٰ علیہ السلام، پھر عیسیٰ علیہ السلام، پھر نوح علیہ السلام، پھر باقی رسول، پھر پیغمبروں کے علاوہ کہ دوسرے نبی کے پیروی کرتا ہے۔ دوسرے پیغمبروں کے علاوہ اس سے مراد کیا ہے؟ باقی جتنے رسول ہیں، رسولوں کے علاوہ ہونے والا انبیاء لوگ، سمجھے؟ وہ لوگ کیا کرتے؟ پیروی کرنا بولا تو کیا درجے میں فضیلت میں ان کو کیا کرتے ہیں؟ فالو کرتے ہیں، سمجھا؟ یہ لی کو میں پیروی لکھا ہوں، پیروی سے مراد کیا ہے؟ پیروی اصل میں کیا ہے؟ اتباع کرنے کا معنی ہے، بلکہ ادھر یہ لی مطلب ایک کے پیچھے ایک ایک آتے ہیں نا، اس لیے میں اسے لکھا، ٹھیک ہے؟ تو وہ یہ لی ہی معنی قریب ہونا، کیا ہے؟ ولیہ علی بولتے ہیں نا، قریب ہونا۔ ولیہ کا اور بھی بہت سارا معنی ہے، ابھی ضرورت نہیں۔
پھر یہ کہ انبیاء اور کہ مرسلین اور انبیاء کے بعد ثم رؤساء الملائکہ، اور کون ہیں؟ فرشتوں کے جو سردار لوگ ہیں، فرشتوں میں سے کچھ سرداریں ہیں، ان کو فضیلت ہے، سمجھے؟ پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ابراہیم نبی، ایسے ایسے جا کے انبیاء اور مرسل اور انبیاء سب ہونے کے بعد پھر فرشتے ہیں۔ فرشتوں میں سے کون سے؟ وہ فرشتوں کے جو سردار ہیں، وہ سرداریں کون کون ہیں؟ وہم جبریل علیہ السلام و میکائیل علیہ السلام ثم اسرافیل علیہ السلام ثم ملک الموت۔ ملک الموت مطلب عزرائیل علیہ السلام۔ یہ چار ہیں، کیا ہیں؟ فرشتوں میں سے سردار ہے۔ تو ان کو انبیاء کے بعد ان کو زیادہ درجہ ہے، فضیلت ہے۔ اور ثم الخلفاء الاربعہ الراشدون، پھر کیا ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 خلیفہ لوگ ہیں، 4 خلیفہ رسول اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام سے جو 4 خلیفے ہیں وہ لوگ ہیں۔ الخلفاء، خلیفہ کا جمع ہے نا خلفاء، تو الخلفاء الاربعہ، 4 خلیفہ۔ الراشدون، راشدون بولا تو کیا ہے؟ یہ کیا بولتے ہیں؟ ہدایت پانے والے اور ہدایت کے راستے میں لوگوں کو دکھانے والے، ہے نا؟ ہدایت یافتہ بولتے ہیں، سمجھے؟ دیکھیے معنی دیکھیے۔ اور پھر کیا ہے؟ ثم سائر الملائکۃ ثم سائر البشر، پھر کیا ہے؟ ان کے بعد کیا ہے؟ یہ 4 خلفاء کے بعد پھر جتنے بھی کائنات میں جتنے بھی فرشتے ہیں وہ لوگ ہیں، پھر اس کے بعد سائر البشر، پھر باقی جتنے بھی انسان ہیں وہ ہے، سمجھے؟ پھر تو دیکھیے معنی پھر سے، پھر فرشتوں کے قائد ہیں، مطلب فرشتوں کے لیڈرز، جو جبریل علیہ السلام، پھر میکائیل علیہ السلام، پھر اسرافیل علیہ السلام، پھر موت کا فرشتے عزرائیل علیہ السلام، پھر 4 ہدایت یافتہ جانشین بولا تو خلیفہ، ٹھیک ہے؟ پھر تمام فرشتے، پھر جتنے باقی فرشتے ہو، پھر باقی انسانیت، مطلب باقی جتنے کیا ہیں انسان، مطلب آدمی لوگ ہیں، سب اس میں شامل ہے۔ پھر وہ افضل الخلفائی، پھر ابھی خلفاء راشدین ہے بولا نا، 4 خلیفے ہیں، وہ ہے کیا ہے فضیلت میں؟ انبیاء اور فرشتے کے بعد پھر یہ 4 خلیفے لوگ ہیں۔ تو 4 خلیفہ میں کون سب سے زیادہ افضل ہے، مطلب فضیلت والے ہیں؟ اس میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سب سے پہلے کون ہے؟ ابو بکر اللہ عنہ ہے۔ ومکث فی الخلافتی، وہ خلافت میں رہیں سنتین و ثلاثۃ اشہر، کتنا؟ وہ 10 ایام، کتنا؟ 2 سال اور 3 مہینہ اور 10 دن، سمجھے؟ اور خلیفوں میں سے ہیں سب سے افضل ابو بکر رضی اللہ عنہ، اللہ ان سے راضی ہو، مطلب رضی اللہ عنہ، اور وہ 2 سال 3 مہینہ اور 10 دن تک خلافت میں رہے، سمجھ میں آیا نا؟ اور وہ علیہ، پھر فضیلت میں ان کو اتباع کیا ہے؟ ان کے نیچے ابو بکر اللہ عنہ کے پیچھے آنے والے ہیں، وہ علیہ، اور ابو بکر اللہ عنہ کو کیا کرتے ہیں؟ قریب کرتے ہیں، مطلب ابو بکر اللہ عنہ کے ساتھ پہنچتے ہیں، فی الفضل، فضیلت میں پہنچتے ہیں۔ ابو بکر اللہ عنہ کے بعد آنے والا کون ہے؟ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ہے۔ وہ مکث فی الخلافت 10 سنین و 6 اشہر و 8 ایام، کیا ہے؟ اب عمر رضی اللہ عنہ خلافت میں 10 سال رہے اور 6 مہینہ اور 8 دن، سمجھے؟ 8 دن کیا ہے خلافت میں رہے۔ میں ان کا کیا ہے سال اور دن سب میں کیا پہلے پیریڈ میں بتایا تھا ایک بار، کبھی یاد ہوں گے اپنوں کو۔ اور اس کے بعد عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ بھی شریک ہوئے، یہ لی معنی شریک ہوئے، مطلب ابو بکر اللہ عنہ کے بعد، اللہ ان سے راضی ہو، اور وہ 10 سال 6 مہینہ اور 8 دن تک خلافت میں رہے، سمجھے؟ یہ ہے۔ اور تیسرا، ان دونوں کے بعد پھر فضیلت میں پہنچنے والے، ان دونوں کے بعد پھر زیادہ فضیلت کس کو ملتے ہیں؟ وہ یہ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ، عمر اللہ عنہ کو پھر کیا ہیں
عمر اللہ عنہ کو اتباع کرنا. اتباع مانا الیہ مانا قریب ہونے والا کون ہے؟ عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ. ومکث فی الخلافت 11 سنة 11 سنة و11 شهرا و9 أيام. کیا ہے عثمان رضی اللہ عنہ کیا ہے 11 سال کیا کیے ہیں خلافت میں رہیں اور 11 مہینہ پھر 9 دن کیا ہے خلافت میں رہیں. اس کے بعد عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ 11 سال 11 مہینہ اور 9 دن تک خلافت میں رہے. اور وَيَلِيهِ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کرم اللہ وجہہ. پھر عثمان رضی اللہ عنہ کے بعد کون ہے؟ علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ ہے کرم اللہ وجہ. اللہ ان کے چہرہ کو عظمت دے مطلب عزت دے، ان کے وجہ کو کیا عزت دے مطلب ان کے شرف کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بلند عطا فرمائے. ومکث فی الخلافت علی رضی اللہ عنہ خلافت میں رہیں 4 سنین کتنا 4 سال و 9 ایام اور کتنا 9 دن. سمجھے اتنا علی رضی اللہ عنہ خلافت میں رہے. اور علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ خلافت میں اس کی پیروی کی مطلب اس کو عثمان اللہ عنہ کے بعد خلافت میں رہیں اللہ ان سے راضی ہو اور وہ 4 سال 9 دن تک خلافت میں رہیں. سمجھے. ثم بقیت العشرۃ المبشرین بالجنہ. پھر کیا ہے ان کیا ہیں ابھی خلفاء راشدین کے بعد اور زیادہ فضیلت ملنے والے کون ہیں؟ عشرۃ المبشرین بالجنہ، جنت سے خوشخبری دیا گیا 10 لوگ ہیں. رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 10 صحابیوں کے نام لے کر رسول اللہ علیہ وسلم فرمائے کیا ہیں ان 10 لوگ کیا ہیں جنت ملنے والے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت دے دیا. سمجھے مطلب زندگی میں ہی کیا ہے ان کو رسول اللہ علیہ وسلم ان کی خوشخبری جنت سے خوشخبری دے دیے. ایسے 10 لوگ ہیں. سمجھے. اور تو 10 لوگ میں ابو بکر اللہ عنہ، عمر رضی اللہ عنہ، عثمان اللہ عنہ، علی رضی اللہ عنہ، یہ 4 لوگ ہو گئے نا. پھر باقی تو ثم بقیت العشرہ پھر کیا ہیں پھر بقیت عشرۃ المبشرین بالجنہ. بقیت العشرہ 10 کے جو باقی 10 کے باقی المبشرین کیا خوشخبری دیا گئے لوگوں میں سے 10 سے جو باقی ہے وہ لوگ بالجنہ جنت سے خوشخبری دیے گئے لوگوں میں سے 10 لوگوں میں سے باقی جتنے لوگ ہیں وہ لوگ. تو باقی جتنے لوگ مطلب کیا ابو بکر اللہ عنہ، عمر اللہ عنہ، عثمان اللہ عنہ، علی اللہ عنہ کے بعد باقی جتنے لوگ وہ لوگ ہیں. وہم طلحۃ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، و ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ. یہ 6 لوگ ہیں مطلب وہ پہلے کے 4 اور یہ 6 لوگ یہ مل کے 10 لوگ ہوتے ہیں. سمجھے. اور پھر باقی 10 جن سے جنت کا وعدہ کیا گیا مطلب خوشخبری دے دیے ہیں. اور وہ تھے مطلب وہ لوگ تھے کون طلحہ بن عبید اللہ، زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، سعید بن زید رضی اللہ عنہ، ابو عبیدہ عامر بن جراح رضی اللہ عنہ. یہ 10 لوگ ہیں. یہ 6 لوگ اور پہلے کے 4 لوگ یہ دونوں مل کے 10 لوگ ہیں. سمجھے. ثم اہل غزوۃ بدر. پھر کیا ہیں بدر میں جو لوگ کیا ہیں شرکت لیے ہیں مطلب اصحاب البدر وہ لوگ ہیں. پھر شرف میں پھر فضیلت میں ان کے بعد آنے والے کون ہیں اصحاب البدر ہے. سمجھے. وکانوا 313 عشرین کیا ہیں وہ لوگ 313 لوگ تھے. اور ادھر کچھ غلطی ہے مطلب وَأَنَّهُمْ بعضهم کیا الى 370 رجلا. اور ادھر غلطی ہے. ٹھیک ہے. کیا ہے کچھ لوگ کیا ہیں ایسا بھی کیا ہے روایت ہے کہ
313 نہیں ہے 370 ہے، ایسا بھی ایک روایت ہے۔ دیکھیے پھر جنگ بدر کے لوگ ہیں اور وہ 313 تھے، جن میں سے کچھ اس کی تعداد 370 ہو گئی، مطلب ایسا بھی کیا ہے حساب ہے ان کے، کیا ہے ان کی گنتی میں 370 بولنے والے بھی ہیں، 313 بولنے والے بھی ہیں، سمجھے؟ اس میں کیا ہے راویوں کو شک ہے، مطلب ایسا بھی ہو سکتے ہیں، یہ تین دونوں کیا ہے کبھی حساب ہو سکتے ہیں، سمجھے؟ تو دیکھیں، اور اہل بدر کے بعد، اصحاب البدر کے بعد پھر کون ہیں فضیلت میں آنے والے؟ ثم اہل غزوۃ احد، پھر احد، جنگ احد میں جو لوگ شرکت کیے وہ لوگ ہیں پھر فضیلت والے، کہ وکانو الفن، تقریباً وہ لوگ کتنے تھے؟ تقریباً وہ لوگ 1000 تھے، سمجھے؟ تقریباً معنی مطلب اپروکسیمیٹلی بولتے ہیں نا، تو تقریباً وہ لوگ 1000 تک نہیں ہیں، پھر بھی کیا ہے 1000 بولتے ہیں، سمجھے؟ پہلے 1000 لوگ نکلے تھے، بلکہ اس میں سے کیا ہے 300 لوگ پھر واپس چلے گئے، سب بہت باتیں ہیں، واقعہ ہیں، ٹھیک ہے؟ تو پھر جنگ احد کے لوگ اور وہ تقریباً 1000 تھے، سمجھے؟ ان کے بعد ثم اہل بیعت رضوان، بیعت رضوان میں جو لوگ شرکت کیے تھے وہ لوگ ہیں، تو وکانو 1400، وہ لوگ کتنے لوگ ہیں؟ 1400، مطلب 1400، سمجھے؟ 1400 نہیں تو 1400 لوگ تھے وہ لوگ، وکیلا 1500، اور ایسے بھی ایک کیا ہے رپورٹ ہے، نہیں تو کہا گیا ہے نہیں 1500 ہے، نہیں تو 1500 ہے، سمجھے؟ وکیل لہا، ان کو بولتے ہیں مطلب بیعت رضوان بولتے ہیں ان کو، مطلب یہ جو واقعہ ہوا نا اس کو بیعت رضوان بولتے ہیں، مطلب پھر دیکھیے پھر بیعت رضوان بولا تو انشاءاللہ اس کا یہ ایک آیت آ رہی ہے، اس سے سمجھ میں آئے گا، مطلب رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کیا ہیں ایک درخت کے نیچے بیٹھ کے ایک کیا کیے تھے، بیعت معنی کیا ہے؟ ایک سب لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کرتے ہیں وعدہ کرتے ہیں، مطلب ہم آپ کے ساتھ رہیں گے، اسے سے بول کے ہاتھ ملا کے وعدہ کرتے ہیں نا، اس کو بیعت بولتے ہیں، جیسے ایک شیخ کے سامنے مرید ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں نا، ویسا ہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ اتنا لوگ کیا کیے تھے؟ بیعت کیے تھے، وہ واقعہ ہیں، تو ان کو بیعت رضوان بولتے ہیں، کہا جاتے ہیں، مطلب رضوان والا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرنے والی ایک بیعت ہے نا، رضوان کا معنی کیا ہے؟ پسند ہونا ہے نا، پسندیدہ ہے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرنے والی ایک بیعت ہے، اس لیے اس کو بیعت رضوان کہا جاتا ہے، کیونکہ وہ نام اس لیے رکھا ہے وہ قرآن میں آ گیا، وکیل اللہ بولا نا، اس کو کہا گیا بیعت رضوان کہا گیا، کیوں؟ وہ قرآن میں ایسا نام دیا ہے اس لیے، دیکھیں۔ اور پھر بیعت رضوان کے لوگ اور وہ 1400 تھے، اور کہا گیا کہ 1500، اور اس سے کہا گیا کہ وہ بیعت رضوان ہے، مطلب یہ جو لوگ جو جمع ہو کے بیٹھ کے جو کیے تھے اس کو بیعت رضوان کے نام پر جانا جاتے ہیں، لقوله تعالی، کس لیے اس کو بیعت رضوان بولتے ہیں؟ لقوله تعالی فی، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، سمجھے؟ لقد رضی اللہ عن المؤمنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ مؤمنوں سے راضی ہوا ہے، خوش ہوا ہے، اذ یبایعونک، جب وہ لوگ آپ کو بیعت کیے، تحت شجرت، شجرت کے درخت کے نیچے، درخت کے تلے میں، تلے سے کیا ہے وہ لوگ جب بیعت کیے تب اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، سمجھے؟ تو یہ راضی ہونے سے کیا ہو گیا؟ بیعت رضوان نام آیا، سمجھے؟ یبایعون مطلب بیعت کرنا، رضی اللہ عنہ اللہ ان سے راضی ہونا ہے نا، تو بیعت رضوان ہو گیا، مطلب اللہ راضی ہونے والی بیعت، سمجھے؟ ایسا بیعت رضوان آ گیا، دیکھیے یقیناً اللہ تعالیٰ مؤمنوں سے خوش ہو گیا جبکہ وہ درخت تلے تجھ سے بیعت کر رہے تھے،
درخت کے نیچے سے آپ کو بیعت کر رہے تھے، اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، سمجھے۔ ثم سائر الصحابۃ رضی اللہ عنہم اجمعین، پھر جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ لوگ سب کیا ہیں فضیلت میں کیا ان کے بعد فضیلت میں پہنچنے والے ہیں۔ وکلہم عدول، وہ سب کیا ہیں، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں وہ سب کیا ہیں انصاف کرنے والے ہیں۔ عدل ہے نا، عادل عدول بولتے ہیں، تو وہ سب کیا ہیں انصاف کرنے والے ہیں۔ عادل معلوم ہے نا، عادل سمجھے، تو اس سے نکلنے والے ہیں عدول، سمجھے۔ اور دیکھیں پھر سارے صحابہ کرام خدا ان سب پر راضی ہو، مطلب خدا مطلب اللہ راضی ہو، اور وہ سب انصاف کرنے والے ہیں، سمجھے۔ باقی جتنے صحابہ کرام ہیں وہ سب کیا ہیں فضیلت میں پھر پیچھے آنے والا ہے، ان سب سے اللہ راضی ہیں۔ تو ٹھیک ہے انشاءاللہ اتنا بول کے ختم کرتا ہوں، آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔